دو نعرے انہاں دو نعریاں دے نال کفر نو بعض لوگاں دی طرفوں بہت تقویت اور تائید پہنچی۔ یہ ایک بالکل نئی بات آپ کے سامنے اسی وقت حادثے سے پیش آئی، سامنے آئی، تو یہ گل جناب دے سامنے حکمت دے طور سے عرض کیا کرنا۔ دو نعرے ساڈے اس بدترین زوال دے دور بھاویں لا شعور بھاویں شعور کفر نو بہت بڑی مدد دیتی اور بہت بڑی تقویت اور تائید دیتی۔ ایک تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اور ایک لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ ایک واراں ناچیز دا دعویٰ سن کے کچھ حضرات پریشان ہو گئے ہونے نے، کوئی حیران ہو گئے ہونے نے، کہ کوئی حضرات دل دے اندر وٹ کھا کے بہ گئے ہونے نے، لیکن جب دلیل سامنے آئے گی سارے وٹ نکل گئے۔ سب کچھ پوری دنیا ناچیز دے سامنے اور خصوصاً اپنے ملکی حالات عرصہ دراز تو ساڈے سامنے نے۔ میں بہت ہی دکھ نالے گل کرنا پیا، یہ دو نعریاں نے کفر نو بہت مضبوط کیتا ہے۔ میں صرف ایک سوال کرنا، مرزائیت نو کافر قرار دین تو بعد تواڈے ملک دے اندر مرزائیت ودی ہے یا گھٹی؟ کوئی مائی دلال اتنے اٹھ کھلوے جڑا آکھے مرزائیت گھٹی۔ لندن دے ویزے لواون واسطے مرزائی بننا اس قوم دا معمول بننا۔ مرزائیاں دیاں سونیاں رناں سوانیاں ویکھ کے مرزا 11,000 مولویاں دے اعداد و شمار کتاباں وچ لکھے دے مطابق ہر سال 11,000 مسلمان مرزائی بنتے نے۔ کنے ہزار؟ 11,000 ہر سال مرزائی بنتے نے، لیکن 11,000 کیا 11 بندے ہندوؤں مرزائیوں مسلمان نہیں بنتے، کیونکہ اسلام قبول کرن تے پابندی قانونی طور تے پابندی ہے۔ 18 سال تو پہلا کوئی اسلام نہیں قبول کر سکتا، 18 سال دی عمر تو پہلا۔ ساڈے نال دا کون خبیث ہوے گا لعنتی؟ ساڈا تے مولا علی مشکل کشا جڑا ہے، یا 7 یا 8 یا 10 3 قول نے، اور ساری ولایت کا بادشاہ علی جڑا ہے وہ 10 سالاں تو پہلو مسلمان ہو گیا ہے۔ ساڈے وچ کافر مسلمان نہیں ہو سکتا 18 سال تو پہلا۔ سوال یہ دسو، مرزائیت ودی ہر سال 11,000 بندہ مرزائی پیا بنتا ہے، یہ وہ نے جڑے کاغذوں میں آ گئے نے، جڑے کاغذوں بغیر ہوتے نے وہ پتہ نہیں کنے نے۔ ہوں میں پوچھنا سچی دسو، ہر سال جو 11,000 صرف پاکستان مرزائی کافر بن گئے،
تے ختم نبوت نو اساں محفوظ کیتی بیٹھے ہاں یا قتل کیتی بیٹھے ہاں؟ نعرہ ساڈا وددا ہے پیا، مرزائی گھٹن دی بجائے مرددا ہے پیا۔ کدھر اساں منافقانہ نعرہ تے نہیں ماری بیٹھے، کدھر رسول اللہ دے نال اساں ڈرامہ تے نہیں کیتی بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ وجہ کی مسلمہ قذاب دے منن والیاں دا بھی مک گیا۔ بے شک پیشا جنہ جنہ نبوت دے دعوے کیتے نے انہاں دا بیج مک گیا ہے۔ بے شک بے شک ایتھے بیج مکن انہاں دا مکن دی بجائے ساڈا ہی مکنا شروع ہو گیا ہے۔ میں کچھ نام الختم نبوت زندہ باد تے تاجدار ختم نبوت یہ کادے واسطے ڈرامہ رچایا ہے آپاں ہوئے؟ یہ مطلب غلام تے ٹٹو صرف نعریاں تے خوش رہندے نے تے پاک محمد دے یاراں وانگوں آزاد باطل نو چرواں ہی ود چھڈ دے۔ میری گل سمجھ نہ آوے دل نہ منے میرے میٹھے تے ماریا جی۔ حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، اقبال کہنا غلام مہنگا ہوں ٹٹو مہنگا ہوں ایک نے دو ویکھنا حقیقت نہیں ویکھ سکتا۔ رب دے آزاد بندے شیر پانی وانگو حقیقت نہیں پہنچتے ہیں۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردوں نے خود کی ہے نظر دینا۔ اگر اجازت ہوئے تے جناب دی غلامی دی کہانی پاکستان دی زبانی سنا دیں۔ اللہ اکبر۔ مت مگروں میرے جان تو بعد کوئی اکھاں پٹھیاں سٹیاں کرے تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ پٹھی اکھ پہلو ہی سیدھی کر دینے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں پاکستان ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حساس ادارے، یعنی خفیہ ایجنسیاں پاکستان دیاں انہوں نے مبارک کتاب لکھی ہے۔ لکھ کے تے ساڈے تے شفقت فرمائیے، اساں سلامی پیش کرنے ہیں کہ ساڈا بھار ہولا ہو گیا ہے۔ آئی ایس آئی کے چیف، آئی ایس آئی ایجنسی کے چیف ڈائریکٹر ارشاد احمد ترمذی بریگیڈیئر ریٹائر کی لکھی کتاب ہے۔ 4 بندوں کی تصدیق ہے۔ پہلے نمبر پر ڈاکٹر عبد القدیر خان کی، نہ سندیا تھی سوندے لگے جاؤ گے۔ دوسرا ایس ایم ظفر ثابت، وزیر قانون، ایڈوکیٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان۔ تیسرا احمد کمال، سفیر اور یو این او میں پاکستان کا مستقل نمائندہ۔ چوتھا مظہر عباس، انفارمیشن سروس اکیڈمی، وزارت انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ۔
نشریات و اطلاعات دا وزیر جناب اپنی غلامی دی کہانی یعنی پاکستان اپنی غلامی کی کہانی سنا رہا ہے اپنی زبانی. کسی پاسے جان دی لوڑ نہیں. مت اقبال نہ لڑو تو اقبال دا شیر چشتی نے پڑھیا ہے پھر یہ تے گسا کڈو. اس واسطے میں حوالہ ہی اوہدا پیش کر رہا کہ تہاڈا گسا اٹھدیاں ہی بہ جائے. کتنے گسا کیتا بھی صحیح تے آ سر ساڈے متھے چ وجن گے. ذرا چانن نال میں تصویر کیتی ہے. اس تصویر تے نظر مار لو. اگر پھلاں دا پہار پچا سکدے جے تے غصہ کر لو. جے نہیں پچدا تے چپ کر کے بہ جاؤ. آ جڑے تمغے تے پھل لگے نے انہاں پھلاں دا پہار پچا سکدے ہو؟ پھر چپ کر کے بیٹھے رہا جی. نہیں تو شکایت کر دیں. صفحہ نمبر 20 اس کتاب کے اندر تیری ساڈی غلامی دی کہانی لکھی کہ بھی زبانی لکھی. صدر ایوب خان جنرل صدر ایوب خان صدر بھی سی ہمارا جنرل بھی سی. اساں دے ہر صورت سلامی کریں گے. آپ لکھ رہے ہیں ان کی مشہور کتاب ہے انگلش میں. اگر کسی نو انگلش آندی ہے مینوں تے شکر ہے نہیں آندی. جے کسی نو آندی ہے تے آ سامنے انگلش وچ نہ لکھیا ہے وہ پڑھ سکدا ہے. صدر ایوب خان صاحب نے فرمایا آپ کی انگلش کتاب میں آیا. پھر ایجنسیوں کے چیف ڈائریکٹر نے اپنی کتاب میں حوالہ پیش فرمایا کہ یہ ایک کھلی حقیقت ہے لکی نہیں. ہاں 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 لیکن آپ مننی نہیں کیونکہ حقیقت کھلی نہ جی نہ. اصا اپنی غلامی نو مان جائیے تو پھر آزاد ہو جائیں گے جی. اصا نے وہ قوم ہے جڑے سلنسر کھڈ کے 14 اگست نو آپ غلامی منیے تو پھر آزاد ہو گئے. لیکن عجیب گل یہ کہ جنہ دے صدقے اصا غلامی سمجھنے انہاں بزرگاں نے لکھیا کی لکھن رہے نے. یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا کردار ہمیشہ سے ایک آقا کا رہا ہے. یہ کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا کردار ہمیشہ سے ایک آقا کا رہا ہے. ایک کھلی حقیقت ہے امریکہ کا کردار پاکستان دے نال آقا دا رہا ہے. وہ آقا تے اسی ہمیشہ جڑے غلام ہاں انہیں ساڈے نال اوہی رویہ رکھیا ہے جڑا آقا غلام نال رکھدا ہے اور اساں اوہی رکھیا ہے جڑا غلام آقا نال رکھدا ہے. یہ جناب دے صدر ایوب خان صاحب دا تے خفیہ ایجنسیاں دا بیان ہے. ہن جو تیری زبان ہے وہ تیرا اپنا انصاف ہے حقیقت ہے وے تے وہ آخدا ہے بھی کھلی حقیقت. دا مطلب ہے عوام خواص سب نو پتہ ہے. تے ہن میں ایتھے دو گلاں کراں گا. ایک تے اتنا عرض ضرور کراں گا کہ یہودی جیسے لعنتی کتے دا غلام کدی رسول اللہ دا غلام نہیں رہ سکتا.
آقا دے غلام کدی کافراں دے ٹٹو نہیں، کافراں دے ٹٹو کدی آقا دے غلام نہیں. بے شک ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی. یا بندہ خدا بن، یا بندہ اور اپنی غلامی کی تصدیق ہو گئی. بے شک رہ شک اج تو بعد سلنسر کڈنے نے کہ بند کرنا ہے؟ جڑا وجدا ہوئے وہ بھی پچھوں تھوبا لا کے بند کر دو. پر سیانے کہندے نے بندہ ٹھیٹ ہوئے عزت آنی جانی چاہیے. اصا ٹھیٹ توڑ دی اخیر کی تھی. اللہ نہ مراد 14 اگست دے ہر سال نویں جھنڈے نویاں جھنڈیاں ایویں تے برکت والی ایڈی ہے کہ میرے خیال دے ہر 14 اگست نو کو 150 تے ریڑی جاندا ہے نا. 150 بندہ ریڑنا منڈا اگست دے نظرانے وچ کوئی شاہی نہیں. ہاں جی ایک مولوی دے جلسے مر جان تو مولوی سویرے دہشت گرد ہوئے. سارے آخر گے چنگا پیر کٹیا سو 2 4 ریڑی گئے. لاکھ دی لعنت. اے مولوی دے جلسے سے 2 ہیرن تے مولوی منہوس ہر سال 150 بندہ میں ڈر کے ہلے کہہ رہا. میرے خیال سارے لاہور چ رہ جاتے سنسر کٹیا ہوتا ہے 1 ویلنگ یا کسی کلندر دیا پترا ایک کالا ضرور مرنا سی. ایسے دا واقعہ ہے پل دے اتوں ڈگا منڈا جاندیا تک پھس گیا ہے. کافر بھی آندا ہونا واہ اتری دے آزادی نے تمہوں مرائی جاندی ہے. آزادی تو مرائی جاندی ہے تو مرن بھی خوش ہے. غلامی تہاڈا کی اثر کرے. قسم خدا دی بدھواں نال جگ بھریا بدھواں نال. دانشور سکالر ڈاکٹر پروفیسر شیخ الحدیث امام وقت شیخ الاسلام جنوں ویکھو پھروڑو دے وچوں گند نکلدا. سبحان اللہ. میں قسم خدا بھی کر کے آنا جے ہر گل دے اوتے نہ میں اپنی دلیل نال لوہا اپنا مناواں تے پھر تیرے نال نفل بولن گے جی تیرے نال جگ بولے گا کہ گل ٹھیک ہو رہی ہے. بولتا نہیں. اور مینوں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جڑی آزادی دے دن دی رونق ہے نا وہ ہر سال گھٹ دی ہے ود دی نہیں. میں بڑے غور نال ویکھن ڈیا ہوں ود دی نہیں گھٹ دی پئی یہ رونق جڑی. میرے خیال دے لوکاں نو اپنی آزادی دا جویں جویں شعور ہو رہا ہے اوویں اوویں کہندے نے اونتری دے گھر ہی بیٹھو آرام نال. فیکٹری دا نظام ہے غلامی ساری. حق ہر کسی نو اندروں محسوس ہو جاتا ہے باندر کو نچن رہے چاہے کوئی چپ کرو تو بیٹھو نہیں تو یہ تو بدلی چاہیے. بلے 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 ہر کار سے ہر مولوی دما دم دما دم دما دم کلندر باہر کے آزادیاں مناؤ جی ہر پاسوں گھٹتی جاتی ہے تو مطلب ہے شعور ہو گیا ہے. صدر ایوب خان صاحب نے
سچ فرمایا ہے سبحان اللہ انہاں کتاباں وچ بھی سچ آیا ہے تے سچ ہی کھلدیا رہنا ہے۔ ہن اینی گل میں کردا تو ہو سکتا ہے میری خیر نہ ہوتی، لیکن کیونکہ میں نے سنائی ہے ان لوگوں کی جنہاں دے اگے ناسا سجاؤندے ہو سکتا ہے نک ہی لگا جائے۔ سبحان اللہ صدقے صدقے بے شک آگئی جو سمجھ کے نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، نالیہ شرک پور شریف، نالیہ شرک پور شریف، یہ عرب و عجم حضور قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب، حضور خواجہ شفیع محمد چشتی لاجپال، جیوے جیوے۔ تو عزیزم جناب نو اپنی غلامی دی کہانی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو ہن اقبال دا سمجھانا بالکل ٹھیک ہویا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے سبحان اللہ غلاموں کی بصیرت پر، اساں کیونکہ غلامی وچ وقت گزار رہے ہیں، ساڈی اکھ ویکھن والی نہیں، اس واسطے مرزائیاں نو کافر قرار جڑا دتا گیا ہے اسے نال ہی مرزائیت ودھ رہی ہے، تے جدوں مرزائیت ودھنی ہے ختم نبوت تے گھٹنی ہے، بے شک تے پھر ختم نبوت زندہ باد نہیں کرا رہے اساں تے مردہ باد کرائی جانے، یا تے مرزائیت دا سلسلہ ہوندا بند، جے میں پچھلے نبوت دے جھوٹے دعوے داراں دے بیج مسلماناں مکا چھڈے سن، ایویں انہاں لعنتیاں دا بیج بھی مک جاندا، بے شک بے شک تے پھر اساں حقدار سائے کہن دے کہ ختم نبوت بولو مرو۔ یہ گل آ بھی یہ سمجھ کے نہیں آئی۔ بے شک نعرے نے کنو مضبوط کیتا ہے؟ زیت ہائے ہائے، اسمبلی تے فتوا یہ بھی کدی کٹھے ہوندے نے، فتوے عالمان دے ہوندے نے، شریعت دے ہوندے نے، بے شک بھاویں اسمبلی دے نہ دے، بے شک جڑا شریعت چ کافر ہے انہیں کافر ہی رہنے، جڑا اونوں کافر قرار نہیں دے گا وہ آپ کافر ہو جائے گا۔ لیکن وہ یہودی ایسی لعنتی چلاکی کر گیا ہے، اگوں بدھو سن وہ ایسا پٹو پڑھا کے چلا گیا ہے، الٹا مرزائی محفوظ ہو گئے، وہ ودتے پے اساں گھٹتے پے ہاں، اساں نرے نعرے دے اوتے خوش ہو کے نچدے پے ہاں۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم وگڑا پوی تاجدار ختم نبوت دی امت تے مکائی جانے 11,000 جو مسلمان مرزائی ہوئے گا ہر سال، تے رسول اللہ دی امت نو تے لگ گیا چوہا تے سسری، یہ تے لگ گیا گھن، نہ مرادہ حضور دی امت نو محفوظ کردا۔ اسلام آکھدا سی اینو اقلیت قرار دینا، کافر نہیں قرار دینا، گل سمجھ، کافر قرار دیندے نے عالم، نقطہ لکھ دے سونے دے پانی نال لکھ، عالم کافر قرار دیندے نے، مسلمان کافر قرار دیندے نے، اسلام دیا حکومتاں قتل کردیاں اسلام دیا حکومتاں
بے شک کافر شریعت قرار دیندی ہے، حکومت اسلام قتل کر دیے، کیا بات سبحان اللہ حکومت کا کام قرار دینا نہیں، حکومت کا کام قتل کرنا اور سزا دینا ہے۔ اسلام نے کہا مرتد ہے، اب اسلام نے بتا دیا اس کی سزا قتل ہے، کیوں جو مدینے کے تاجدار نے فرمایا من ارتد عن دینہ فاقتلوہ، جڑا اپنا دین چھڈے اسلام انہوں قتل کر دو۔ سبحان اللہ حق حق معلوم ہویا جنہ چیر اسلام دی حکومت نہ آوے، ملائی مکے نہ، اونا چیر ختم نبوت زندہ باد اساں نہیں کر رہے، اساں مردہ باد کر کے تے مضبوط کفر نو پہ کرنیا، اے نا چیز دے دعوے دا ایک جز تیرے اگے ثابت ہو گیا ہے۔ دوسرا جز کی سی لبیک یا رسول اللہ، بولنا نہیں، سبحان اللہ بڑا لبیک اٹھیا ہے، دعائی خدا دی جگہ لبیک لبیک لبیک، جتھے جائیدا ہے لبیک، دو چار کوئی کھلو جاتے نے لبیک، لیکن میں قسم خدا دی کر کے آنا حق یہ نعرہ مارن والوں نے نعرہ لبیک دا مارن والوں نے الٹا ساڈے سنیت نو قتل کیتا ہے، بدعقیدگی نو مضبوط کیتا ہے۔ کیوں کہ جے تے یہ ہوئی نعرہ مذہب وچ بھی رہندا، سیاست وچ بھی رہندا، تے پھر اللہ دے فضل نال تے سنی دی خدمت نال بدعقیدگی دفن ہو جاتی تو سنیت پھیل جاتی، مضبوط ہو جاتی۔ لیکن اتنے کی ہوئے ہے سیاست جب مذہب یا رسول اللہ سی، جس لئے سیاست کی واری آئی ہے رجسٹریشن درج کراؤن کی واری آئی ہے حکومتی کاغذات، پھر یا رسول اللہ کٹانا پائے گیا ہے۔ پھر ڈاکٹر جڑا سی انہیں آخیا لبیک اسلام، جڑا ملا سی انہیں آخیا لبیک پاکستان۔ تو میں پوچھنا وہ جس ملک کی سیاست یا رسول اللہ کی گنجائش نہیں، تحقیق حق چار یار غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب توانو ضرور قبول ہے مگر انہوں نے نہیں، توانو موت باقی قبول ہے انشاءاللہ العزیز۔ چشتی کا سبق پڑھیا سر کٹا سکتا ہے یا رسول اللہ نہیں کٹا سکتا۔ ساڈا مذہب بھی یا رسول اللہ ہے، ساری سیاست بھی یا رسول اللہ بھیجنے اس سیاست نے رسول اللہ کا نام بتاوے، مسلمان چولے مر جاوے۔ ایمان نال دسو سبیو وہ سیاست کیسی ہے؟ پاکستان کی سیاست عجیب کیسی ہے؟
گلا میرے منہ سے بہت آدیاں پہ لیکن ہاضمے چھوٹے نے پچھڑیاں ہاضمے بہت چھوٹے نے ہوں الٹی آ جانی اتنا ذہن وچ رکھو اتنا ذہن وچ رکھو کہ یا رسول اللہ تواڈی سیاست وچ ایدی تھان نہیں اگر کسی نے کہا لبیک اسلام تو وہ سارے دعوے دار نے سنی دی پہچان تو یا رسول اللہ سے بولنے نہیں جی کسی نے کہا لبیک اسلام تو قسم خدا دی کر کے آنا خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری عجیب گل ہے وہ ساری زندگی ممبرا سے بیٹھ کے یا رسول اللہ یا رسول اللہ تے انج دورہ پہ جانا تے حال پہ جانے لگتا تا تے سر ہیٹھا ہو جانا بھئی یا رسول اللہ وچ گم ہویا پیا ہے جڑا پوس چٹ دے وچ یا رسول اللہ گم کرا کھڑا ہاتھ تو جانا رہا پتہ ہی نہیں ہوں میں عجیب گل جڑی کرن لگا الیکشن دے اوتے نشان لبیا سی کرین دا کیڑا کرین ایک ہوندی ہے کرین او ہوندی ہے وزن چکن والی ایک ہوندی ہے کی ہن کہندے نے ویسٹرن کی ہارویسٹر وہ ہوندی ہے زمین پٹن والی ایکسیویٹر وہ ایکسیویٹر ہوندی ہے زمین پٹن والی کرین ہوندی ہے وزن چکن والی تے یہ ہن وزن چکن والی جو زمین پٹن والی عوام دونوں نو کرین کہہ چھڈدے نے ہوں جسے کرین کا نشان لبے تے خطرہ ہو رہا ہے ووٹ گم ہو جائے گا میری گل سے غور کرنا ذرا اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا رہے ہیں انشاءاللہ گل تمہیں سمجھ بھی آئے گی تو دل منے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں گل سمجھو کرین مولویاں نو لبی وہ ایکسیبیشن جڑا ہے وہ لبا آزاداں نو مولویاں دھرنا دے دیتا کہ ساڈا ووٹ گم ہون دا خطرہ ہے کیونکہ عوام یہ سمجھتے نہیں کہ کرین کیڑی ہوندی وہ تے دوواں نو کرین سمجھتے نہیں جب دونوں کرین سمجھتے تھے ووٹ وہ دوسری سے لا دیں گے آزادہ والے نشان سے لا دیں گے ساڈے مولویاں دے ووٹ گم ہوں ووٹ گم ہون کے خطرے کی وجہ اسلام آباد دھرنا دتا گیا کہ سارا ووٹ محفوظ کیتا جائے لہذا آزاداں نو ہور نشان دو اے نہ دو تاکہ سارے ووٹر گمراہ نہ ہو جان ووٹ کسی ہور آزاد بندے نو نہ دے لیں میں پوچھنا توجہ کر کہ ووٹ دے گم ہون دا خطرہ سی تے دھرنا ملے اتوں آڈر جاری ہوئے جیل بھر دو مر جاؤ جیل بھر دو مگر ووٹ گم ہونا بچاؤ میں پوچھنا
ووٹ گم ہون واسطے مرنا کھرنا سب قبول سی یا رسول اللہ کرین واسطے مرتا پھرتا جس لیے حکومت آخیا سی یا رسول اللہ درج نہیں ہو سکتا نہ بدلنا پینا ہے جی رسول اللہ نال سچے ہوتے نا تے آخدے یا تے لعنت بھیجنے اس سیاست دے جی میں راتی آخیا کھڑیاں میں آخیا بیلیو اساں یہو جی سیاست دے اتنے جہدے وچ یا رسول اللہ دی گنجائش نہیں اساں لعنت پا کے لعنت دی بےزتی سمجھنے جتھے یا رسول اللہ دی جگہ نہیں ہونی سیاست اتنے یا حسین دی کیویں ہونی ہے سارے ہی مر گئے نے یا رسول اللہ مارے مر گئے یا حسین والے بھی مر گئے نے الحمدللہ چشتی سب نال وفادار اسانیا اساں اس سیاست دے موتر کر کے موتر دی بےزتی سمجھنے جیڑی سیاست یا رسول اللہ دے یا حسین دی گنجائش نہیں وہ چشتیا کیوں ہے وہ تو یا رسول اللہ نو ایڈی شان دینا یہ دلیل دین دی لوڑ تے نہیں مسلمان ہوگے تو یا رسول اللہ تے دلیل منگے پھر لیکن پھر بھی سامنے حدیث دیا 6 کتاباں چپ کے کھڑا بخاری ہے مسلم ہے ابو داؤد ہے نسائی ہے ترمذی ہے ابن ماجہ ہے مسلم کی حدیث بخاری شریف کا بعد حدیث کی کتاب دوجا مسلم کا ہے جیسے مدینے میں تاجدار ابد قرار ہجرت فرما کے مدینے آئے ساعد النساء على البيوت وتفرق الغلمان والخدم في السوق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله جیسے کملی والا محبوب ہجرت فرما مدینے میں داخل ہوئے بیبیاں چھتاں نے چڑھ گئیاں غلام نوکر چاکر بچے بازاروں میں پھیل گئے مدینے کے بازار محلے میں پھیل گئے بیبیاں چھتاں نے چڑھ گئیاں کیونکہ ہالے پردہ فرض نہیں سی ہوا حکم پر دینا 4 سال ہجرت میں اتریا ہے یا 6 میں اتریا ہے 2 قول نے چھتاں نے چڑھ گئے بیبیاں چھتا دے مدینے دا تاجدار ایک گھر میں بیٹھے نے بیبیاں چھتا دے بچے نوکر چاکر گلیاں بازاراں دے اندر حضور نو ویکھن دے بغیر اینو کہندے نے ندا بالغیب ویکھن تو بغیر ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله وچھتا کے یا رسول اللہ آخر بچے بازاروں میں داخلے نے مدینے میں تاجدار جویں آن کے مدینے کے اندر اسلام کی بنیاد رکھی ہے ایویں سنی مذہب کی بنیاد
جو ہے اے مسلمان سچی دس ہوئے تیری بارگاہ وچ تیری کچہری وچ تیرے دل دے میدان وچ کرین تے ووٹ دی قدر زیادہ ہے یا رسول اللہ دی قدر زیادہ ہے؟ سچی بولی سچی میرا پتہ کی عقیدہ ہے میرا یہ عقیدہ ہے سارے یا رسول اللہ چھڈ کے تے مخالف ہو جان تے میں یا رسول اللہ دے اوتے جان دے سکنا تے میں کسے نو یا رسول اللہ تے ایمان نہیں دے سکتا کیوں چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو یہ منافقوں کا نعرہ ہے کہ چلو تم ادھر کو خدا ہو جدھر کو یہ عاشقوں کا ہوں دسو لبیک کا نعرہ جڑا ماریا گیا ہے انہیں کفر مضبوط کیتا ہے کہ نہیں؟ بے شک ایک ہی ڈرامہ رچا تھا بنا دشمنوں میں تو دوستی کیسی دشمنوں میں تو دوستی کیسی وہ دوست تم میں دشمنی کیوں ہے بولنے نہیں جی ریلیاں کڈنیاں سوکھیاں میں ریلی دی تھان تے ریلا کڈ سکنا جوڑے پاک دا صدقہ ایک اشارہ کرا جے ریلا نہ نکلے تو ریلی کڈنی کوئی شے نہیں پر ریلی دے نال اپنے اسلام دے اوتے بھی ریلی چلا دینی اپنے دین تے ریلی چلا دینی بڑے منہ دوسری گل سمجھو میں تیرے کول سوال کرنا کرین دی شان بہتی ہے یا بھین دی شان دسو دسو سچی دسو جڑا کہندا بھین تو کرین دی شان اچھی ہے ہاتھ کھڑا کرے بولنے نہیں اگلے کرین دا نشان دیتا ہے تے نال ووٹ دے گمراہ ہون دا خطرہ پیدا ہویا ہے تے کرین دے بچاؤ دے اندر جانا مارن لگ پے نے کہ مر جاؤں گے لیکن کرین دے حرف نہیں ہون دین گے دس اگلے آخیا بھنوں نو ووٹاں دے کھلارو اتنے دھرنا نہیں سی دے سکتا اتنے بھی تے جان جا سکتی سی ہوں میں پوچھنا جنہ دی نظر چکرین نالوں بھن تھلے ہوگی وہ بھی اپنے آپ نو اسلامی کہہ سکتے نا پٹھا بہ گیا نہیں آج کے بعد ایک نیا محاورہ ہے پٹھا سو بیٹھا موڑ بھی اٹھ پوے ستا ہوں کتوں یہ پٹھا ہی سو گیا ہے سونا ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں رکا مجھے دشمنوں سے غرض نہیں تیری دوستی کا سوال ہے یہ کیا ڈرامہ ہے اسلام نو اپنے ہاتھ نال کو کے اسلام دے نعرے مارنے ایسا مسلمان سے اپنی تھی بہن دی
عزت رولن دی سوچ نہیں سا سکتے، جڑا سوچدا سی او دا بھیجا کٹ دیندے سا، یا جیڈے دلے ہو گئے بولدا نہیں جی آکھو تے ایک حدیث بخاری دی سنا دیں تواڈے واسطے نویں زندگی وچ کسے تھاں تے نہیں سنی ہوگی، چند دوستاں نے سنی ہونی ہے تو وہ بھی ناچیز تو سنی ہونی ہے، اور کسی منبر نے غیرت کی گل نہ کی نہ کر سکتے۔ سبحان اللہ، جنہیں دکان کھولی ہوئے کلیجی پوٹیاں دی اندر کول جا کے ڈاکٹری دیاں یا حکیم دیاں دوائیاں منگے تے میرے خیال سے تیرا اپنا کلیجا پوٹا بدلن والا ہے۔ جلدی سمجھ لگی سبحان اللہ۔ ہن میری گل سے توجہ ہوئے، نبی صاحب حضور دے چاچا جی دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، عباس پاک دے پتر حضرت عبداللہ، آپ اپنے شاگرد عطا بن نبی رباح، عطا بن نبی رباح، عطا بن نبی رباح جڑے امام اعظم ابو حنیفہ دے استاد نے، عبداللہ بن عباس دے شاگرد نے، حضرت عبداللہ فرماندے نے عطا اورا تینوں ایک جنتر بی بی وکھاواں، تینوں جنتر بی بی وکھاواں، آپ فرماندے عرض کردے نے حضور کیڑی؟ فرمایا ہاذہ المرأۃ السوداء، او کالی بی بی، او کالے رنگ دی بڈھی، او مائی جڑی کھڑی ہے یہ جنتر بی بی ہے۔ عرض کردے نے حضور کیویں جنتے نے؟ آپ فرماندے نے اس بی بی نو مرگی دا دورہ پیندا سی۔ سبحان اللہ۔ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی، عرض کردی ہے سونیا مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، نال ایک اور مصیبت ہے، میرے کپڑے دا لڑ ہٹ جانا ہے، دورے وچ بے ہوش ہو جانی ہوں، کپڑے دا دھیان نہیں رہندا، لجپالا رب تو دعا منگ مینوں اللہ انہاں مصیبتاں دے جان چھڑا لے۔ حضور فرماندے نے بی بی جے صبر کرے تے جنت ہے، جے صبر کرے تے جنت ہے، جے نہیں کردی میں دعا منگنا ہنے شفا رب جاوے گی۔ مائی دے جواب تو قربان، مائی عرض کر دیے سونیا میں صبر کراں گی، یعنی جنت رب جاوے، صبر کراں گی جنت رب جاوے، لیکن حضور ایک مہربانی فرما، میں مرگی دا دورہ بچا سکتی ہوں، پر جڑا بے ہوشی وچ کپڑا ہٹ جاندا ہے میں اپنی عزت دا رلنا نہیں برداشت کر سکتی۔ دعا فرما مرگی بھی پیندی رہے مگر لڑ کبھی نہ ہٹے، میں مسکین دی عزت کبھی نہ۔ بخاری کتاب المرضى، سبحان اللہ، باب من يسرع
بالریح باب فضل من يسرع بالریح. سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان نال دسی ذرا رنگ دی کالیے مائیے عمر دی وڈیریے عرض کر دیے لجپالا دورہ پیندا مرگی دا ہوش نہیں رہندی کپڑا ہٹ جاندا ہے دعا نہیں کر دینا. آپ فرماندے نے بی بی صبر کریں تے لکل جنہ جنت لبنی سبحان اللہ جی آنی ہے تے میں دعا کر دینا. پھر تینوں پتہ ہے سونے مدینے والے دے ہاتھ اٹھن تے رب رد کیویں کرے. اجابت نے جھکی کر گلے سے لگایا اجابت نے جھکی کر گلے سے لگایا. سبحان اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی عرض کرتے ہیں سونے تیری دعا عام دعا ورگی نہیں تیری دعا دا حال کی ہے جی میں معزز مہمان آؤں اگلے استقبال کرتے ہیں جھک کے کہندے نے ست بسم اللہ جی آیا نو اعلیٰ حضرت فرماندے نے سونیا جدو تیرے لب ہلدے نے دعا دے قبولیت آن کے میزبان بن کے جھک کے آخری ہے ست بسم اللہ جی آیا اجابت نے جھک کر گلے سے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا وہی ناز سے جب دعائے محمد توجہ اسلام سونا سونا چلیا اسلام سونا یہ وہی بخاری ہے جی ہر مدرسے چ لیکن جی یہ حدیث سنیے تو ہاتھ کھڑا کر یہ حدیث کسی ممبر تو سنی جی یہ روایت سنی جی جھوٹ نہیں بولنا کیوں تو ختمہ جوگا بول پہ ختمہ جوگے غیرت تے حیا نو انہاں کدی ہاتھ ہی نہیں لایا. بے شک غیرت ہووے تے غیرت نو ہاتھ لاؤ جی بہن دی قدر ہووے تے جنہاں روایتاں نو ہاتھ لاؤن تے سکھاؤن. وہ تے بیٹھے ہی ایسے کوشش نے جس جدوں بھی کسی بغیرتی کی گل ہوندی ہے تے حوالہ نبی دے صحابہ تو کڈ لیا حضور دے اہل بیت تو بغیرتی تے بے حیائی دے حوالے حضور دے اہل بیت کو کڈن دی کوشش کرتے ہیں پھٹے منہ. اور میں پوچھنا لانتیا تینوں اے روایتاں نہیں دسیاں ایمان نال دس رسول اللہ دے گھر وچوں دین نکلیا ہے باہر جاندیاں جاندیاں اس کالی مائی تک پہنچیا ہے تے کالی مائی ایڈی شرم آ گئی ہے کہ وہ مرکی نو تے گوارا کرتی پئی ہے لیکن لڑ ہٹن نو گوارا نہیں حالانکہ بے ہوش بندے تے شریعت نہیں نماز نہیں روزہ نہیں معافیاں نے مرفوع القلم جیڑا مرفوع القلم ہے شریعت ہی نہیں انہوں مڑ بھی اپنی عزت کی فکر ہے. تو کی سمجھنا ہے شیر ربانی ایویں جم پیندے یہو جہاں ماواں دے دب ہوندے نے تو شیر بن جاندے ربانی.
میاں شرف اور شریف اعلیٰ حضرت میاں شیر ربانی میاں صاحب نو کیا 100 سال ہو گیا ہے کوئی اور شیر ربانی دیکھے ہاتھ کھڑا کری جے دیکھے بول دے نہیں دیکھا جی سچی دسی وہ ماوا ہون تے وہ دودھ دین تے مڑ جمن سبحان اللہ بولتا نہیں بول سی اور میں پوچھنا یہ پاک محمد دے یاراں دے صحابہ دا حیات دین نبی دے گھر وچوں باہر نکلیا ہے سفر کر کے مائی تک پہنچا ہے تے مائی دی شرمیلی بن گئی جس گھر وچوں پہ نکلدا ہے اس گھر تے حیا شرم دا اندازہ کون کر سکدا آخر باہر نکلدیا سفر کردیا کوئی رفتار گھٹ جانی ہے جی میں ساڈے تک گھٹ گئی ہے اس لیے رفتار نبی دے یاراں دے گھر پہنچدیا سی تے خود نبی دے اہل بیت دے اندر دین دی رفتار کی ہونی ہے پھر لعنت انہاں ملوڈیاں تے جڑے لعنت انگریزی ملن تے حوالے محمد دے گھرانے دے دے سونے نبی مائی دی فریاد سنی عرض کر دی اللہ پالا دورے وچ مر جاواں گوارا ہے مگر مہربانی فرما کپڑا نہ ہٹنے پاوے دورے پہ کپڑے نہ ہٹنے پہ حضور نے دعا دیتی زندگی بھر درود دورے پہ مگر دورے دے حالت بی بی دا لڑ کدی نہیں ہٹیا بولنا نہیں کیسی عجیب گل ہے زیادہ دماغ سوزی تھوڑی نہیں کرتا وہ مسلمان کنو مسلمان میں آکھاں تے کنو دین دا خادم آکھاں دورے تے بے ہوشی دے حالت تے عزت دی فکر رکھن والی نو آکھاں یا کرین دی خاطر بہن نو قربان کرن والے دی آکھاں بے شک یہ ہن فیصلہ کیوں کرنا کرین نو بچاؤن واسطے بہن پیش کر چھڈی صدقے صدقے حق سبحان اللہ میں سمجھ نہیں لگتی مطالبے مناؤن واسطے مہینے مہینے دھرنے سن مطالبہ منوایا ایک نہیں گیا سارے ہی مان لے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اساں ایک دن بیٹھے ہیں لیکن حضور دی شریعت دے پابند ہو کے بیٹھے ہیں شرع کے خلاف قدم نہیں اٹھان دیتا جو ہے سجنا نعرے نہ مار کفر نو مار بے شک بے شک کفر نو دل چ جیوانا وہ تو صرف نعرہ لبیک سنانا کفر نو وسانا ہن میں رات دے بیان دا
تھوڑا جا حصہ شامل کر کے ایک گل کر کے اجازت چاہنا، کیونکہ ریلی نکلی ہے اسلام آباد تک گئی ہے، ہالینڈ دے خاکے جڑے نے انہاں نو روکن دی خاطر کہ مقابلہ جڑا کرایا جا رہا ہے وہ نہ ہوئے، اس مقصد دی خاطر ریلی نکلیے، اسمبلی اچ مذمت ہوئیے، اسمبلی اچ مذمت دی قرارداد پیش ہوئیے، جیدا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی نے بیک زبان ہو کے آخیا ہے یہ بھڑا کام میں چنگا نہیں جے کیتا سر روک دو۔ مذمت کا یہ معنی ہوتا ہے، کیونکہ ایک آزاد قوم ہوتی ہے، ایک غلام قوم ہوتی ہے۔ آزاد تے غلام دا ایک فرق تھوڑا جا دس دینا، آزاد دشمن تو بدلا لیندے نے، آزاد دشمن تو بدلا تے انتقام لیندے نے، تے غلام مذمت دی زبان کھول دے نے۔ مذمت دا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیشہ غلام آقا دے کے مذمت کرتا ہے تے کہندا ہے سر تانوں کرنا نہیں سی چاہیے، بہرحال ہے تسی مالک جے، تانوں ڈاکے دے دھکے نال سکدے نہیں، لیکن ساری ریکویسٹ آئے تانوں کرنا نہیں سی چاہیے، جے مان لو تو وہ بھی تہاڈی مہربانی۔ اسی وجہ سے ہمارے سربراہوں کا بیان آیا، انہوں نے صاف کہا ہالینڈ کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے، بہرحال مذمت تو کریں گے نا۔ تو میں نہ جاننا اصا رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ دے تو چنگا سی میرے خیال دے، کیونکہ الدرر الکامنہ کے اندر یہ پڑھے ہے کہ عیسائی بادشاہ سی روم کا، اس لانتی نے کتا پالیا سی، کتے نو بڑے تو مکھن کھواؤندا سی، ایک دن ساڈے نبی نو بھوکیا ہے، برا بولے ہے، جس کتے نو مکھن کھواؤندا سی نا وہی کتا سنگلی توڑ کے بادشاہ نو جب کاٹیوں وڈیا سی، کرسی تو لما پا کے جنہ چر جان کڈی نہیں کتا رکی ہی نہیں۔ محمد کریم دا وفادار کتا اوتے بادشاہ دی جان کڈ کے دم لیندا ہے، پر افسوس ہے اس غلام تے ٹٹو تو جیڑا کہندا ہے سر کچھ کہہ نہیں سکتے، ہاں بس اتنا ہے مذمت کرتے ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں آکھاں گا بے غیرت دی یاری نالو لالو سنگ کتے را چنگا، بے شرمی مرغے نالو ساگ سرو را چنگا۔ تصویریں میاں شیر ربانی، میں خدا پاک میں راتی بیان جو کیتا ہے خدا خلاصہ ہے کہ تواڈے قانون دے اندر خدا پاک رسول پاک قرآن پاک دی بدترین گستاخیاں نے،
اللہ تواڈے قانون خدا پاک قرآن پاک رسول پاک دیاں بدترین گستاخیاں نے وضاحت اس موضوع سن سکتے ہو. میں خدا دی گل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ لوکاں دا اج کل خدا نال تعلق نہیں رہا. مجال اینے بندے بیٹھے جے خدا نو کوئی گالاں کڈے او دے واسطے تواڈے قانون وچ کیڑی دفعہ ہے او میں دس دے. تواڈے قانون وچ خدا نو کوئی گالاں کڈے او دے واسطے دفعہ ہی نہیں بنی. تے نہ کبھی کسی جلوس کڈیا ہے کہ خدا دا بھی خیال کر لو اصل تے وہی آ سچیا بندے رب دی شان جس شان شان سب دنیا. میرا موضوع آتا سنو میں سنا نہیں سکتا قسم 3 گھنٹے بولیا سبحان اللہ. وہ جڑی جان آئی ہے پردے کھولے نہیں. اتنے گل ہور بڑے تر پی یہ ہوں جی گل میں کرنے ذرا یہ غور ہوئے میں خدا پاک کو این گل کر کے پاس رکھ دیتا ہے کہ خدا پاک کا جدو کوئی نام لینا ہی نہیں کوئی وہ غیرت رکھتا ہی نہیں توحید کا ٹھیکیدار ہے لیکن مجال خدا دی توحید کی گل کرے. میں ناچیز ولیاں دا دفاع کرنے والا غلام بیٹھا ولیاں دا دفاع کرنے والا راتی خدا دی توحید دا دفاع کیتا ہے تے جڑا ولی دا دفاع نہیں کر سکتا او دے کول خدا دی توحید دی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی. میں اس پاسے نہیں جانا چاہنا. چلو جیڑا مسئلہ اٹھاندے نے زیادہ وہ حضور دی عزت دا مسئلہ ہے. میں ایدے تے جناب نو ایک گل گزارش کر دینا تے پوری دنیا چلو رکھ کے جواب لوی جے آ جاوے میرا نک وڑ نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ ہے تانوں اپنے قانون دا پتہ ہے. نبی پاک نو اگر کوئی گالاں کڈے حضور دی گستاخی کرے حضور دی گستاخی کرے تواڈے ملک دے اندر قانون وچ او دے واسطے کی سزا ہے تانوں اس گل دا پتہ ہے؟ اور ایویں چلتا ہے جی جڑا پیچھے ختم نبوت چلی سی جڑے چلاؤ والے سن انہوں نے پوچھ لو ہویا کہ یہ ختم نبوت نو دس ہو نہیں سکتے. ایسی عجیب کوئی مائی دلال دسے بھی سزا دی نبی پاک نو گالاں کڈن والے گستاخ دی سزا دی تواڈے قانون ہے تواڈا قانون ہے. میرے ہاتھ سے تواڈا قانون دس دیں جی جی 2 سزاواں لکھیں یا عمر قید یا سزائے موت. 2 سزاواں لکھیاں یا عمر قید یا سزائے موت. یا عمر قید یا سزائے موت. عمر قید کا مطلب جان دو اسی کیونکہ سارے دھکے کھاتے نہیں جیلوں میں سارے پانی پی کے آئے بیٹھے ہیں اس واسطے نہ شرارتوں کا سانو سارا ہی پتا سمجھا دیا تھوڑی جی. عمر قید کا مطلب ہوتا ہے 25 سال. کتنے سال؟ 25 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات وکری تے دن وکھرا. رات گزرے گی تے ایک دن گیا تے دن گزرے گا تے دوسرا دن گیا. لہذا 25 دے 12
पंजी दे 12.5 साढ़ कितने उत्थे बनेवा रहनी जिथे आईने साल उड़ गए ने उतो साढ़ नहीं उड़नी साले अगे चल एदू भी घटे एदू भी थले आना काम फिर छुट्टियां पैंदियां ने ईद ते माफियां हफ्ते दियां महीनों बकरियां पैंदियां जे कोई सर नवा आवे वो आन के मेहरबानी फरमावे तो महीना दो भी करा छड़दा है विच होर सहूलतां हुंदियां ने अगर वो बंदे पूरे करन ते फिर वो सहूलतां भी मिलदियां ने कुछ इम्तिहानात होंदे ने पास करन ते फिर इनाम लभदे ने इनाम विच माफियां लगदियां कोई 8 सालां च निकल आउंदा है कोई 9 च निकल आउंदा है कोई 10 च निकल आउंदा है जे जमानत का तुक्का लग जाए तो हो सकता है फिर 54 में निकल आवे हुण मैं जरा पूछना मौलवियां दा कान फड़ के हला के थोड़ा जिहा बेअदब गुस्ताख जरा गुस्ताखी करन लगे लेकिन गुस्ताखी पाक मोहम्मद की इज्जत समझाने वास्ते हो रही है कल छटा थोड़ी जी मैं पूछना उम्र कैद का मतलब है 25 तो 12 विच माफिया लग के 8-10 हुण मैं पूछना क्या तेरे इस्लाम तेरे दीन रसूलुल्लाह नूं गाला कड्ढण वाले वास्ते माफी है अल्लाहु अकबर बोल दे नहीं है तेरे कानून माफी मुमताज कादरी के कानून च है बल्कि पिछों शुरू कर रब के कानून च है उन्हें हमेशा जहन्नम रखना है बेशक माफियां पैनियां तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे गौसिया अजमत मुस्लिम अजमत इस्लाम अजमत कुरान आसमान इस्लाम हज़रत अल्लामा मौला मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब हजूर ख्वाजा शफी मोहम्मद चिश्ती लाजपत आस्ताना आलिया इमाम आबाद शरीफ आस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ नहीं होनी है इवें होनी है अज मैं गया लगती तो इसे तरह ही है नहीं अगर मेरे ख्याल दे तुहानू मैं पहलों आख्या कर्जा उतारना है तुसी सबर करो पिछले बाबा जी आए सन उन्होंने भी ऐलान किया कर्ज उतारो मुल्क सवारो उतर गया कि नहीं बाबे और आप उतर गए ने कर्जा नहीं उतरिया इवें है हुण उतर गया समझा जी क्योंकि हुण बा जदीद मुस्तामी का वारा है बुद्धू कौम पिछला कर्जा उतारदे आप उतर के धी समेत अंदर जा बैठा तो सबर च बैठा है कहता कोई गल नहीं खादा है तो 4 दिन आ गई तो कौम आदमी हुण उतरिया किहड़ी तेरे रोवण ते मरण की कहानी मैं बयान करा मैं ये कह सकना अल्लाह सोने मैनू जंगल दे दे ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੱਪ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਤੀ ਬੋੜ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੈਣ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਲੂਣ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਟਾ ਲੂਣ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਸਮਝੋ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਲੂਣ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ توجہ ہے خدا نے کامیاب گستاخ کی معافی نہیں رسول اللہ نے کامیاب نہیں صحابہ نے کامیاب نہیں مسلمانوں نے کامیاب نہیں ممتاز قادری نے کامیاب نہیں شہید نے کامیاب نہیں
بلکہ آخر دے مصطفیٰ دے عاشق اس کتے کاغذ معافی نہیں، وہ آدھا کتے دیا پترا بھاوے مینو مکھن کھلا جائے پر میں تیرا مکھن ویکھا جا کھانا میں تیرا مکھن ویکھا کہ جے صدقے تو مکھن کھانا ہے میں انہوں ویکھا۔ کتا بھی اٹھ کے تو وڈ کے وہ ماریا بولتا نہیں کتا تے ایمان نال دس کہ یہ کیسا عجیب قانون ہے جہد گالاں کڈے اسلام آندا ہے صرف سزا ایک کے، صرف سزا کی گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، سر تن سے جدا گستاخ رسول کی سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی ایک سزا اسلام نے کہا سر تن کو جڑا رکھ لعنت اس ریاضی دان تے جڑا یہ ریاضی عجیب پڑھیا ہے بار رات گلن کے ایک دن بننا ہے مجرمہ واسطے دن چھوٹے ہو گئے واہ انگریز لانتیا لکھنی لعنت انسان ایڈا دشمن ہے اندر مجرم بیٹھے نے پاپی بیٹھے نے باہر واسطے کدی بھی دن چھوٹا تھا اندر واسطے دن چھوٹا ہو گیا ہے 25 کا 12 بن گیا کیوں سور کے بچے نو پتا سی نبیاں کے گستاخ بھی آؤ گے اتنے ولیاں کے گستاخ بھی آؤ گے اتنے صحابہ کے گستاخ بھی آؤ گے اتنے عزت کے قاتل بھی آؤ گے اتنے مسلمانوں کے دشمن بھی آؤ گے اتنے انگریز بھی آؤ گے لہٰذا میں مجرمان دلیر کرو جرمان وفا دینا مجرم دلیر کرو گستاخ دلیر کرو میں ایک نال شپ رکھ جانا باہر 25 سمجھ گے اندر 10 باہر ہو گے مجرم نویں سے دلیر ہو جائے گا۔ اچھا آپ تے ایڈا کتی دا پتر لانتی ریاضی پڑھیا تیرے پتر نو بڑا سونا پڑھاوے گا۔ ایک تے ایک کنے ہوندے نے بولو ایک تے ایک 2 ہوندے نے اے ریاضی ساڈا ہے ایک تے ایک ہوندا ہے ایک تے ایک 3 ہوندے نے اے ریاضی فرنگی ہے۔ جاؤ ذرا مینوں تھوڑی جی ہوئی حکمت سمجھا دو میں جٹ جا بندہ وا پگ دیسی رکھنا جتی دیسی رکھنا چھوٹا دیسی رکھنا لیڑے دیسی رکھنا دیسی بندے نو ذرا کوئی ہے جڑا ولایتی بابے دی بولی سمجھا چلے جنہاں نو علم دا ناز ہے انہاں دا تے اے مقال ہے اور الحمدللہ میرے محمد کریم فرمایا نحن امت امیت لا نکتب ولا نحسب اسا ان پڑھ امت ہیں محمد فرماندے اسا ان پڑھ امت ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں مارا موٹا کر کے اپنا وقت پاس کرتے ہیں وہ قسم خدا دی جڑے مارا موٹا حساب جانتے سن انہاں تے مجرماں نو چھڈیا ہے جنہاں لانتیاں نے حساب سے کل کو لے کر کیتے نے انہاں کتیاں نے اور مجرماں دے بچی نو باہر بڑھا امام الائمہ ہوئے نے ادا لقب امام الائمہ سی محمد بن اسحاق ابن خزیمہ
امام ابن خزیمہ دی صحیح حدیث دی کتاب بازار وچ مل جاندی ہے، بھاویں ادھوری ہے، باقی رڑ گئی ہے۔ امام الائمہ انہاں دا لقب سی، انہاں نو 10 تے 20 دا فرق گندے ویلے نہیں سی آوندا۔ اگر تاریخ دیاں مضبوط ترین کتاباں وچ گل نہ ہوئے میں زبان وڈا دے امام الائمہ لقب سی 10 دے 20 دا حساب نہیں سی جاندے، یعنی جس لے کسی بچے نے پیسے لینے ہونے 10 پڑھا دینے جی سمجھ کے تے 20 پڑھا دینے 10 سمجھ سبحان اللہ امام الائمہ سن یہ ہو جائے امامہ نے جنہوں حضور فرماوے آسان پڑھ امت ہے، وہ جدوں رنگ حساب دا کرن تے آوے تے پھر دنیا وچ زکات لین دے قابل بندہ نہیں چھڈدا۔ انہاں ریاضی داناں دے کیلکولیٹراں تو صدقے ایتھے زکات دین والا جڑا ہے وہ زکات دین تو پہلے ہی آپ نو کہندا ہے میں انہاں وچوں ہاں جڑے زکات مانندے ہی نہیں، بے شک بینک چوں اپنا کھاتا ہی بدلوا چھڑدا ہے۔ لکھ لعنت ہے، ذرا اونچی سے بول سبحان اللہ۔ کیا دغا بازیاں نے انسان کو مشین کی طرح بے ایمان، مشین کی طرح بے درد اور بے رحم بنا کر انسان کا کام مشین سے لینے والا فرنگی کی دشمنی کی تھی سو انساناں نال تیل پوان جانے تے اگلے آندے نے میٹر ویکھیا جی سرکار میٹر چیک کریا جی۔ ہن اسی کیونکہ جڑا ویکھی پھرتے ہیں اس قوم دیاں اسی کہنے ہیں سرکار اسی تانوں ویکھن ڈیا میٹر نوں ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں، سبحان اللہ اسی جناب نو چیک کر کے بیٹھے ہاں، جدوں تو بے ایمان ہے تے میٹر نوں کی روئیے؟ انہوں تے صرف انگل لاؤنی ہے بابے نے تے جو پہلو خدمت کی تھی جے ہوندا کون؟ قسم خدا دی کر کے آنا گڈی لئی ایک شو روم تو سمن آباد تو شو روم دے سامنے ٹوٹل والیاں دا پمپ سمن آباد جتھے گڈیاں دے شو روم نے اتھوں دی گل سناؤں دے گڈی تیل کوئی نہیں سی دھکا مار کے ریڑ کے لے گئے ہیں، جدو اگے گئے ہیں بابے ہوراں تیل پایا کہندا چیک کرو جی، اسا چیک کیتا بالکل میٹر دے اوتے 00 صاف آیا۔ پھر میٹر دے اوتے ہی سارے لیٹر بھی آئے تے قیمت بھی آئی تے 4300 دا پیا۔ کنے دا 4300 دا پیا۔ جدوں گئے ہیں اگلے پمپ دے تیل مک گیا پھر پائپ آیا ہے پھر 3100 دا۔ پریشان حیران یار 1300 دا چکر کیویں بن گیا ہے؟ 3000 حساب کریے ٹینکی کڈی ہے ہونڈا سٹی دی ٹینکی جڑی ہے نویں ماڈل دی وہ 3 لیٹراں دی ہے۔ 3 لیٹر تیل جڑا ہے وہ 3000 تو بھی گھٹ بنتا ہے۔ پھر پتہ لگا بابے ہوراں صرف انگل لائی مراد قوم باقی قسم خدا دی جدوں دی اسی نویں روشنی لئیے نا شیطان بھی ساڈے کول ول سکھ کہتا سبتا دے گئے کتوں سکھیا سچ میرے تو سن دیا اگر میں بھی پرانا اگر میں کن پھڑ کے بہ رہا پتہ نہیں کی بلاواں تو تا کر کے اگلے دن مینوں کسے سنائے اس آخیا حاجی مارن لگا سی اوتھے کنکری اینے کنکری ماری شیطان نے ایڈا پتھر پیا سی وہ چک متھے پاکستان چ یاریاں تے اللہ کہندا ہے پاکستان چ یاریاں تے ایتھے غداریاں اے نیٹ تے آ گئے کہندا پاکستان چ یاریاں ایتھے غداریاں تینوں حیا نہیں اوندی اوتھے سجن بن کے رہنا ایتھے کنکریاں ماردا میرے خونے نہ سیکا
وہ قسم خدا نہیں کر کے آنا کی کرتے نے جڑا پیمانہ بنا نے وہ پیمانہ اگر فرض کرو دے تے سیر پیندا انہاں 3 پا دا بنا دینا اتنے میٹر دے اتنے وہی ہوں ادھر 3 پا ہے 30 تے لکھے گا 30 دے اتنے مول آ جانا ہے تیل گھٹ پیا پیسے پورے تیل گھٹ پیسے پورے تیل گھٹ وہ جی مجرمان تحفظ دیتا ہے بابے ہو رہا جیل 25 سال دے 12 دے 8 ایویں ادھر پئیے 60